کیا ماہ محرم میں IPL دیکھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص غصے میں قسم کھا لے تو پھر ایسی قسم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیسے پتہ چلے کہ کہاں پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور کہاں پہ حق کے لیے آواز بلند کرنا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبیل کمنٹ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دوستوں، سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ اختار لنا شیعۃ ینصروننا ویفرحون بفرحنا ویحزنون لحزننا۔ پروردگار عالم نے ہمارے لیے کچھ شیعوں کو منتخب کیا ہے، ہمارے لیے شیعوں کو چنا ہے کہ جو ہماری مدد کرتے ہیں، جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور جو ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں۔ چلے دوستو، اسی حدیث کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا محرم میں IPL دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے دن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں۔ پہلا اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حلال روزی کمانے کے لیے، اور تیسرا حلال لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام میں حلال لذتیں اور پلیجرز کے لیے منع نہیں کیا گیا، اور اگر آپ کوئی حلال لذت یا پلیجرز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام اسے منع نہیں کرتا۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اسے صرف پلیجر کی طرح دیکھیں۔ IPL کی میچز کو دیکھنا یا کوئی کرکٹ میچ دیکھنے میں شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کا اخلاقی طور پر خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ میچز ایک کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میوزک کا استعمال، چیئر گرلز کا استعمال، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو فحشا کی محفلوں سے ان کا ربط ہے، اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے شدت سے پرہیز کرے اور اس کلچر کو بڑھنے سے روکے۔ دوسری طرف سے یہ آرگنائزیشنز اور یہ کمپٹیشنز ایک کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ ایک کلب کے لیے اوور پیشنیٹ ہو جائیں، اوور ایموشنل ہو جائیں، آپ ان کی جیت کو اپنی جیت اور ان کی ہار کو اپنی ہار سمجھیں۔ مومن کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مومن کی جیت اسلام کی جیت میں ہے، انسانیت کی جیت میں ہے، اور یہ گیمز کو صرف گیمز کی حد تک ہی دیکھیں اور اس سے آگے نہ بڑھیں۔ کہاں پہ صبر کرنا چاہیے اور کہاں پہ حق کے لیے بولنا چاہیے؟ صبر کی روایات میں بہت تاکید ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ صبر کی مثال ایمان کے ساتھ ویسے ہی جیسے سر کی مثال بدن کے ساتھ، یا رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صبر جو ہے نصف ایمان ہے۔ دوسری جگہ پہ آپ فرماتے ہیں کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس کا پس منظر بہت خوبصورت ہے کہ صبر اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا بہترین مرکب، یا اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہترین سواری۔ یہاں پہ تعبیر یہ ہے کہ یہ سواری وہ ہے کہ جو لوگوں کو سعادت و خوشبختی اور اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب یہیں پہ پھر رسول کی ایک حدیث اس پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ صبر ہوتا ہے کہ جو اطاعت پہ کیا جاتا ہے، اور ایک وہ کی جو معصیت پہ، اور ایک وہ کی جو مصیبتوں پہ۔ مصیبت یعنی جب انسان پہ مصیبت آئے تو انسان صبر کر لے، اور اطاعت پہ یعنی جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے لیے، اور گناہوں پہ صبر یعنی جب انسان گناہ ترک کرتا ہے تو ایک طرح سے لذت اس کی چھوٹتی ہے تو اس پہ صبر کرے۔ تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اصل جو اصلاح کی طرف انسان کا قدم بڑھتا ہے وہاں پہ صبر ہوتا ہے۔ تو انسان کے اپنے ذاتی مسائل میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں صبر ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ مشکل پیش آئی تو ہم نے صبر کر لیا وہ مشکل۔ لیکن ائمہ کی سیرت آپ دیکھیں کہ جب دین پہ کوئی معاملہ آتا ہے، حق پہ جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ ائمہ نے صبر نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کربلا میں سرکار سید الشہداء اور آپ کے اصحاب نے بھوک پہ صبر کیا، پیاس پہ صبر کیا، اس طرح کی ساری مشکلات پہ صبر کیا۔ لیکن جب دین کی بات آئی تو اس کے لیے جا کے جنگ کی۔ دین اگر کہیں پہ برباد ہوتا ہو، دین اگر کہیں پہ مٹتا ہو، دین اگر کہیں پہ اجڑ رہا ہو یا اس پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس پہ صبر نہیں ہے۔ ائمہ کی سب کی روش یا سیرت یہی تھی کہ دین کے معاملات میں صبر نہیں کیا، سوائے اس کے کہ بعض جگہوں کے لیے جہاں ہم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ تقیہ کر سکتے ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تقیہ بھی وہاں پہ تک ہے جہاں پہ خود اصل دین برباد نہیں ہو رہا، اور یہ پوری ایک الگ گفتگو ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین کے معاملات میں صبر نہیں ہے، ہاں ذاتی معاملات میں صبر کیا جا سکتا ہے۔ حسنین بھائی، اگر آپ صبر کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ الاسلام.org پہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی کتاب 40 حدیث کو ضرور پڑھیں۔ انگلش میں کتاب وہاں پہ اویلیبل ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی اس کتاب کی لنک موجود ہے، تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ امید کرتے ہیں کتاب آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر غصے میں قسم کھا لیں اور اس پہ عمل نہ کریں تو کیا حکم ہے؟ اسلام میں قسم کھانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم مولا کائنات کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے علی، اللہ کی جھوٹی قسم نہ کھانا، اور اگر ضروری نہ ہو تو سچی قسم بھی نہ کھانا،
اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس لیے کہ اللہ جھوٹی قسم کھانے والے پر نہ رحم کرتا ہے اور نہ ہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان یہ قسم کھائے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا اور بعد میں اس کے خلاف عمل کرے تو اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا انسان کو۔ اور کفارہ قسم توڑنے کا یہ ہے کہ اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 10 فقیر کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا، یا انہیں کپڑا پہنانا ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ بھی ممکن نہ ہو تو پھر لگاتار 3 دن روزہ رکھنا ہوگا۔ لیکن ہاں، قسم کے سلسلے میں کچھ اہم شرطیں اور اہم پوائنٹ ہیں جن کی جانب توجہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اپنے قصد و ارادے سے اور اختیاری حالت میں قسم کھائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں جس میں وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا اور اپنا قصد و اختیار کھو دیتا ہے اور ایسی حالت میں وہ قسم کھا لے غصے کی حالت میں، تو یہ قسم شمار نہیں ہوگی۔ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے قسم کھائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں، جیسے خدا، اللہ، یا مثلا یہ قسم کھائے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وغیرہ۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قسم پر عمل کرنا ممکن ہو۔ لہذا اگر کوئی ایسے کام کی قسم کھائے جو ممکن نہ ہو یا بہت زیادہ مشقت اور زحمت کا سبب ہو تو یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ اور جو سب سے اہم پوائنٹ، چوتھا پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ائمہ علیہ السلام کے نام سے یا قرآن یا خانہ کعبہ کی قسم کھا رہا ہے اور پھر اس کے خلاف عمل کر لے تو پھر اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے کاموں میں اور اپنی عام باتوں میں ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان بزرگ ہستیوں کو لے کے آئے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان ان ہستیوں کی بھی قسم نہیں کھائے۔ لہذا برادر ارجمند، آپ نے جو سوال کیا کہ غصے میں نے قسم کھایا، تو غصے میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔